بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 41۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا اس پارٹ 1 کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں ہم اسماء موصولہ کو ڈسکس کریں گے جو کہ معرفہ کی ایک ٹائپ ہے۔ ہم نے ان کی جسٹ یہی ڈیفینیشن وہاں پر دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں جب ہم نے معرفہ کی ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا، تو ہم نے یہ صرف اور صرف یہی ڈسکس کیا تھا کہ جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے جو اسماء موصولہ ہے وہ معرفہ ہے، نکیرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی ہی ایک ٹائپ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے معرفہ کی ہم لوگ 7 ٹائپس پڑھ چکے ہیں، جن میں ہم نے ایک اس میں علم پڑھا، ضمیر پڑھے، اسماء اشارہ پڑھے، اسماء موصولہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ معرف باللام کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد ہم نے مضاف الی المعرفہ کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے مناتا کو ڈسکس کیا۔ جو یا جب کسی بھی ورڈ کے شروع میں یا لگ جائے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے جو ہم لوگ یا حرف ندا کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی معرفہ کی ایک ٹائپ ہے۔ جو ہماری آج لاسٹ معرفہ کی ٹائپ ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ جو ہے یہ اسم ہے اور یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور اردو میں ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ جو چیز جنہیں اس طرح کا مفہوم دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ اسم ہے چونکہ اور معرفہ ہے، یہاں سے ہمیں اس کی وسعت تو پتہ لگ گئی، لیکن اب ہمیں اس کی باقی کی 3 باتیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسم ہے تو اسم کی 4 باتیں آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع میں بھی سیکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کا جنس، نمبر 2 پہ اس کا عدد، نمبر 3 پہ اس کا وسعت اور اعراب۔ اب چونکہ اسماء موصولہ معرفہ ہے اور اسم ہے، تو ہمیں ان کی جنس پتہ ہونی چاہیے، ہمیں ان کا عدد پتہ نہ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کا اعراب پتہ ہونا چاہیے۔ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کی جو 3 باتیں ہیں وہ ہم نے جاننی ہے، جس کو ہم لوگ ایک ٹیبل کی فارم میں سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جو ٹیبل بنانا ہے، سب سے پہلے واحد، مثنیٰ اور جمع کے علیحدہ کالمز بنا لینے ہیں، اس کے علاوہ مذکر اور مؤنث کے علیحدہ روز بنا لینے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے واحد مذکر کے لیے جو ہم اس میں موصول کو استعمال کریں گے وہ ہوگا الذی، یعنی کسی واحد مذکر کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے الذی۔ اور مثنیٰ مذکر کی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ الذی کی بجائے یوز کریں گے اللذانی، ٹھیک ہے۔ الف لام اور دال تو یہی رہیں گے، لیکن آگے الف اور نون کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اللذانی، ٹھیک ہے نا، وہ مثنیٰ میں آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو جمع میں الذین، ٹھیک ہے۔ تو واحد مذکر کے لیے الذی، مثنیٰ کے لیے اللذانی، وہی آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ، اور جمع کے لیے اللذین۔ اگر ہم واحد مؤنث کی بات کریں تو یہ ہوگا اللتی، اور مؤنث میں اللتانی، اور جمع کے لیے ہم جمع مؤنث کی بات کریں تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے اللاتی یا اللائی۔ یہ ہے ہمارے پاس اس میں موصول الذی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کی عدد دیکھ لیا اور اس کا جنس دیکھ لیا کہ واحد مذکر کی بات اگر ہم کریں گے تو ہم جو اس میں موصول یوز کریں گے وہ ہے الذی۔ اگر ہم مثنیٰ مذکر کی بات کریں گے تو اللذانی۔ اگر ہم جمع مذکر کی بات کریں گے تو جو اس میں موصول ہم استعمال کریں گے وہ ہے اللذین۔ مؤنث واحد کی بات کریں تو اللتی استعمال کریں گے، اور اگر مثنیٰ مؤنث کی بات کریں تو اللتانی استعمال کریں گے، اور اگر ہم جمع مؤنث کی بات کریں تو ہم اللاتی یا اللائی کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب تھے رفع میں، ٹھیک ہے۔ رفع میں یہ ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع ہے۔ یہاں پہ جو واحد کی لائن ہے الذی اور اللتی، اور اسی طرح جمع کی الذین اور اللاتی یا اللائی، یہ کیا ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوں گے، یعنی رفع میں بھی یہی رہیں گے، نصب میں بھی یہی رہیں گے، اور جر میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ جو مثنیٰ والے اس میں موصول ہیں یا اسماء موصولہ ہیں، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، یہ چینج ہوں گے کیونکہ یہ معرب ہے اور یہ رفع میں اللذانی اور اللتانی ہے، لیکن جب نصب و جر میں جائیں گے تو یہ چینج ہو جائیں گے اور یہ کس میں کنورٹ ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللذانی جو ہے وہ اللہ زینی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اللہ تعانی جو ہے وہ اللہ تعینی میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نصب یا جر میں یہ اللہ زینی اور اللہ تعینی میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہم اس میں موصول کو استعمال کرتے ہیں۔ فرسٹ ون جو تھا الذی ہم نے پڑھ لیا، اس کے علاوہ من اور اس کے علاوہ ما کو بھی ہم اس میں موصول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے
دیکھنا ہے کہ جو اسماء موصول ہے وہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو جو اسم موصول ہے وہ جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں یا جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی صلہ لے کر آتے ہیں. یعنی صلہ اور جو موصول ہے یہ آپس میں مل کے ایک پارٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہماری جو خبر ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے جو صلہ ہے وہ کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں موصول آپ نے دیکھ لی الذی، ما یا من. ٹھیک ہے، لیکن جو صلہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، یا وہ جار مجرور کا مجموعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں موصول اور صلہ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یا تو یہ مبتدا بن کر آئیں گے یا خبر بن کر آئیں گے، دونوں مل کے. اس میں موصول اور صلہ دونوں مل کے یا مبتدا بن کر آئیں گے یا خبر بن کر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ فاعل بن کر آ سکتے ہیں یا مفعول بن کر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ یا تو مضاف بن کر آئیں گے یا مضاف الیہ بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. الذی، وہ جو، خرج من الفصل، کلاس سے نکلا. یہاں پہ الذی جو ہے یہ ہمارا اس میں موصول ہے، اور خرج من الفصل یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا صلہ ہے موصول کا. ٹھیک ہے، وہ جو کلاس سے نکلا. ابن زید زید کا بیٹا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہے کا مفہوم آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے معرفہ ہے، اور ابن زیدین یہ ابن جو ہے یہ ہمارا نکیرہ ہے، لیکن یہ ہمارا مرتبہ اضافی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یہ والا جو پارٹ ہے تو یہ ہماری خبر ہے جملہ اسمیہ میں، اور یہ والا جو پارٹ ہے الذی خرج من الفصل یہ ہمارا مبتدا ہے، جس میں الذی ہمارا موصول ہے اور خرج من الفصل جو ہے کہ ہمارا صلہ ہے. تو یہاں پر ہم نے سینٹینس میں دیکھا کہ جو موصول ہے وہ صلہ کے ساتھ ہی آیا ہے اور وہ مبتدا بن کر آیا ہے جملے میں، اور اس کی خبر جو ہے وہ یہ ہے مرتبہ اضافی جو کہ ابن زیدن ہے، یعنی زید کا بیٹا ہے. تو وہ جو کلاس سے نکلا وہ زید کا بیٹا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل آج کا لیکچر، جو کہ بہت سمپل سا ہے. اس میں ہم لوگوں نے معرفہ کی ٹائپ، اس میں موصول کو ڈسکس کیا ہے. اس میں موصول آپ کو بتایا کہ یہ اسم ہوتے ہیں اور یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں مگر اپنے ساتھ صلہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جملوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو، جس، جنہیں، اس طرح کا مفہوم دیتے ہیں. کیونکہ یہ اسم ہے تو ہمیں ان کی چار باتیں پتہ ہونی چاہیے. پہلی بات کہ یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی اور اللاتی، یہ والا ٹیبل ہم لوگوں نے یاد کر لینا ہے ایز اٹ از. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اعرابی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ رفع میں ہے، ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع ہے. لیکن جو الذی، اللتی، الذین اور اللاتی یا اللائی یہ مبنی ہے اور یہ چینج نہیں ہوں گے رفع میں، نصب میں اور جر میں. لیکن یہ مثنیٰ والے چینج ہوں گے اللذانی سے اللذینی اور اللہ تعانی سے اللہ تعینی میں کنورٹ ہو جائیں گے نصب میں یا جر میں. تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کہ جس میں کچھ بھی کنفیوژن ہو، کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.